وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم. أما بعد، فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی 21ویں آیت ہے، جس میں سورہ کہف سے متعلق ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے اور پھر بیدار ہوئے، اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ وہ سو گئے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں پر اللہ کے نیک بندے جو آرام فرما رہے تھے، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے وہاں اٹھے اور دوبارہ پھر سو گئے اور لوگوں کو معلوم ہوا، تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس جگہ کو بند کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اس جگہ پر ہم مسجد بناتے ہیں اور مسجد میں اللہ رب العزت کی عبادت ہوگی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے، ان کو غلبہ حاصل ہوا اور وہ کامیاب ہوئے، اور ان کے قرآن مجید میں مدح بھی کی گئی ہے کہ پھر انہوں نے وہاں پر مسجد بنائی اور وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کی جا رہی تھی۔ یہ اس آیت کو عنوان بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اولیاء خدا یا کوئی ایسی جگہ کہ جو اولیاء خدا سے منسوب ہے، یا اصحاب کہف کہ جو اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، جب اس جگہ پر بند کرنے، اسے ختم کرنے کی بات آئی اور مسجد بنانے کی بات آئی، تو مسجد بنانا زیادہ بہتر ہوا کہ وہاں پر جا کر عبادت کی جائے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اولیاء خدا جہاں پر دفن ہے اس جگہ پر مسجد بنایا جائے، اس جگہ پر جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا جائے، کیونکہ ہم نے ان اولیاء خدا سے درس لینا ہوتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، لہذا انہیں دیکھ کر ہمیں بھی اللہ سے قرب حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ انہیں اولیاء خدا میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے اپنی وصایت کا اعلان کیا تھا، خلافت کا اعلان کیا تھا، ان کے قبور طاہرہ جو کہ جنت البقیع میں تعمیر شدہ تھی۔ پھر ایک روز ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگوں نے، جنہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ان قبروں کے پاس آ کر، ان قبروں کو دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کریں، دراصل قبروں کے پاس جا کر وہاں پر قبروں کی عبادت یا پوجا نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہاں پر جا کر لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے۔ وہ قبریں کہاں؟ جنت البقیع میں تعمیر تھیں، اور وہ جنت البقیع جو کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند دفن ہیں، آپ کی پھوپھی دفن ہیں، اور وہ جنت البقیع کے جس میں نبی اکرم کے کبار صحابہ، اصحاب اور انصار وہ بھی دفن ہیں، مہاجرین میں سے بھی دفن ہیں، انصار میں سے بھی دفن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنت البقیع میں آیا کرتے تھے، وہاں پر دفن ہونے والے
لوگوں پر جو مومنین دفن ہو گئے تھے ان پر سلام کرتے تھے اور ان پر رحمت کی دعا کرتے تھے۔ جنت البقیع کوئی معمولی قبرستان نہیں ہے، عظیم قبرستان کہ جس میں اسلام کی عظیم ہستیاں دفن ہیں، اور ان قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنا یا ان قبروں پر جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، کیونکہ وہاں پر جا کر قبروں کے پاس جا کر ہمیں ان قبروں سے درس ملتا ہے، اور بہت سارے قرآن مجید کی آیات ہے کہ جس سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو پچھلے لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کیا جائے۔ تو بھلا اس سے اچھا درس ہمیں کہاں ملتا ہے کہ جب ہم ان کی قبروں پر جاتے ہیں اور دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھوانے کے لیے، وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینے کے لیے اپنی جانیں، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر ہمیں بھی وہی جذبہ پیدا ہوتا۔ لیکن نہ جانے یہ کیسی سازش تھی، اسلام دشمنوں کی سازش تھی، یا یہ کہیں کہ مسلمانوں کو ان قبروں سے، جو قبریں تعمیر شدہ تھیں جنت البقیع میں، ان قبروں سے دور کرنا گویا یہ کہ لوگوں کو اللہ کے قرب سے دور کرنا تھا، یا یہ اس کے پیچھے کوئی اور ہدف تھا۔ قبروں کو مسمار کر کے لوگ یا آل سعود یہ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں شہرت حاصل کریں اور دین کے بہت بڑے حامی بن جائیں، اور اس سے ان کی تخت اور ان کی سلطنت مضبوط ہو جائے، اور انہوں نے اپنی سلطنت کو اسی اقدام کے ذریعے سے مضبوط کیا۔ لیکن اس بات کو بھول گئے کہ جنت البقیع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات الرسول فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی قبر اطہر بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کی قبریں بھی ہیں، اور ان قبوں کو جو بنے ہوئے تھے، جو کئی سو سال سے بنے تھے، مسلمانوں نے جسے تعمیر کروایا تھا، وہ سارے قبے اور وہ سارے مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ کیا اس سے پہلے، آل سعود سے پہلے جو مسلمان نہیں تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ قبروں کے پاس جا کر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ خود آتے تھے اور وہاں پر تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ آل سعود کا مقصد کیا تھا، ان کی غرض کیا تھی، انہوں نے اس کے پیچھے اپنا کون سا ہدف حاصل کیا ہے، یہ دنیا پر، مسلمانوں پر اور اللہ اور اس کے رسول پر مخفی نہیں ہے۔ لہٰذا ان مقامات مقدسہ کی تعمیر ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کے ہر انسان، باضمیر انسان سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جنت البقیع کی تعمیر کرنے میں کوشش کریں، اور خصوصاً مسلمانوں سے اس بات کی توقع کرتے ہیں، اس بات کی اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کو بے سایہ نہ چھوڑیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس نبی اکرم کی بیٹی کے قبر پر بھی سایہ ہو جائے۔ لہٰذا ہم پرزور تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً شیعوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ انہدام جنت البقیع کے دن جو 8 شوال ہے، اس دن لوگ زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں، اور دنیا کی طاقتوں سے، اور خصوصاً اس سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا کریں کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہو جلد سے جلد، تاکہ اگر دنیا کے یہ سرکش جابر بادشاہ اسے تعمیر نہیں کرواتے ہیں تو خود فاطمۃ الزہرا کا لال آ کے خود اسے تعمیر کروائے، اور جنت البقیع پھر ایک مرتبہ اسی طرح سے تعمیر ہو جائے جیسے وہ تعمیر تھی۔ لہٰذا تمام شیعان حیدر کرار جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دن، جس دن انہدام جنت البقیع ہے، اگر کہیں پر جلسہ ہے، جلوس ہے، جلوس کریں، اور اگر ظرف حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کہیں پر بڑی تعداد میں جلسہ کیا جائے، تو کم از کم احتجاج کریں فیس بک کے ذریعے سے، اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے،
مذمتی پیغام بھیجیں، اور مذمتی پیغام کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ لکھیں کہ جنت البقیع کی تعمیر ہونا چاہیے، روضہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر ہونا چاہیے۔ کم از کم زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی قبر اطہر بھی تعمیر ہوگی، اور بقیہ جو ائمہ ہیں ان کی قبر بھی تعمیر ہوگی، اور اولیاء خدا ان بارگاہ میں جا کر عبادت خدا بندی بھی بجا لائیں گے، اور پھر ظالمین